ایک ایک جاگ کے سننا. پہلی آنکھ کی قسم یہ ہے کہ وہ 10-12 کلومیٹر تک دکھلاتی ہے. آنکھیں کھولو 10-12 کلومیٹر دکھائی دے گا. یہ آنکھوں کی پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے, پہلی قسم کیا ہے؟ 10-12 کلومیٹر دکھائی دے گا. آنکھوں کی دوسری قسم ہے, یہ وہ قسم ہے جو 100-200 سال کے بعد دکھلاتی ہیں. 200 سال کے بعد کیا ہوگا, 100 سال کے بعد کیا ہوگا, 50 سال کے بعد کیا ہوگا. یہ آنکھوں کی دوسری قسم ہے. تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ پہلی کی قسم کیا ہے اور دوسری کی قسم کن لوگوں کے پاس ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جو بدھی بنا کر دیکھے اسے چیز دکھائی دیتی ہے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر. جو بدھی کے ساتھ دیکھے اسے پالیسی دکھائی دیتی ہے اور 200 سال کے بعد کا ہندوستان دکھائی دیتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پہلی قسم 10-15 کلومیٹر, دوسری قسم 100-200 سال, تیسری بھی قسم ہے آنکھوں کی. وہ تیسری قسم ہے, بہت بڑی قسم ہے. یہ قسم کیا ہے؟ یہ نسلوں کو دکھا دیتی ہے. ایک جملے میں سب ایک نسلوں کو دکھاتی ہے. ابھی ایک ننھے سے بچے نے نعرہ حیدری لگایا, میں نے اوپر سے اس کا چہرہ دیکھا. میری آنکھوں نے صرف چہرہ نہیں دیکھا, قسم خدا کی طہارت بھی دیکھی, نجابت بھی دیکھی, محسوس کر پا رہے ہو؟ پہلی قسم 10-15 کلومیٹر, دوسری قسم 100-200 سال, تیسری قسم نسلوں تک, نسلوں تک. اب دیکھو اللہ نے آنکھوں کو کتنا بڑا بنایا ہے, کتنا وسیع. کیا سمندر میں گہرائی ہوگی جو آنکھوں میں ہوتی ہے. میں ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. آنکھیں کسی مدبر کے سامنے رکھ دی جائیں, وہ آنکھوں کو دیکھے گا اور قبیلہ بتا دے گا, وہ آنکھوں کو دیکھے گا اور علاقہ بتا دے گا, وہ آنکھوں کو دیکھے گا اور یہ بھی بتا دے گا ترائی کی آنکھیں ہیں, پہاڑی کی آنکھیں ہیں, صحرا کی آنکھیں ہیں, جنگلی آنکھیں ہیں, یا شہر میں رہنے والی آنکھیں ہیں. پتہ نہیں میں محسوس کرا پا رہا ہوں کہ تمہیں نہیں محسوس کرا پا رہا. آنکھیں صرف دین میں نہیں دنیا میں اتنی اہمیت رکھتی ہیں. پاسپورٹ لے کے گئے آپ ایئرپورٹ, امیگریشن میں آفیسر نے پاسپورٹ دیکھا, فوٹو دیکھا, پھر آپ سے کہا ذرا پلٹ کے میرے کیمرے کی طرف دیکھیے. مجھے لگا کیمرے میں میرا کپڑا دیکھ رہا ہوگا, مگر اسے کپڑے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مجھے لگا میرا قد دیکھ رہا ہوگا, اسے قد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مجھے لگا میرا چہرہ دیکھ رہا ہوگا, اسے چہرے سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ وہ میری آنکھیں دیکھ رہا تھا. میں نے پوچھا آنکھیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ یہی تو ایک چیز ہے جو جھوٹ نہیں بولتی. کیا بات ہے, جھوٹ نہیں بولتی, جھوٹ نہیں بولتی. میں نے سوچا بھائی کیسے آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی, کیا مطلب ہے؟ میں نے پھر دیکھا, پتہ چلا کوئی مر گیا. آواز دی لوگوں نے مر گیا. کیسے پتا چلا مر گیا؟ کہ سانسیں نہیں چل رہی ہیں. اچھا پھر کیا کر رہے ہو؟ تو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر کو دکھایا. پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا, پتلیوں میں ٹارچ کی روشنی ڈالی, پتلیاں ہلی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا مرا نہیں ہے. کاش میں تمہیں سمجھا پاؤں, مرا نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ اتنا بڑا جسم فیل ہے, یہ جسم فیل ہے, مرے ہوا جیسا دکھ رہا ہے مگر مرا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ ان کا آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی. آئے آئے آئے, کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں, آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی.
پتلیاں ہل رہی ہیں، اس کا مطلب زندہ ہے، اس کا مطلب کانشیس میں الائیو ہے، لائف ہے، ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ بڑے تبصرے آنکھوں کے، آنکھیں بتا دیتی ہیں کس علاقے کا ہے، آنکھیں بتا دیتی ہیں کون سے قبیلے کا ہے، آنکھیں بتا دیتی ہیں کون سے ملک کا ہے۔ آپ آنکھیں دیکھ کے بتا دیں گے چائنا کا ہے کہ جاپان کا ہے کہ ایران کا ہے کہ ہندوستان کا ہے، دیکھ کے بتا دیں گے نا آنکھیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں جو واقعات ہوا تھا، کربلا کے میدان میں جو ظلم ہوا تھا، کربلا کے میدان میں جو ایک طرف تلوار چلی تھی اور ایک گردن کٹی تھی، یہ بس آنکھیں ہیں، یہ بس آنکھیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے، واہ 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 واہ، کوئی جتنا بھی چھپا لے، کیا کہنے، کوئی جتنا بھی امام حسین کی تعریف کر لے، کوئی جتنا بھی علی کر لے، کوئی جتنا بھی مجمع میں آ کے اپنے آپ کو حسینی بتا دے، عاشور کے دن آ کے دیکھ لو کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلامت رہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آنکھیں چھپاتی نہیں ہیں، آنکھیں کلیئر کہہ دیتی ہیں، صاف کہہ دیتی ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، ان کا کس قبیلے سے لینا دینا ہے، وہ کس کی حامی ہیں، کس کی ساتھی ہیں، کس کی وفادار ہیں، کس سے انہیں پرہیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو میں پتہ نہیں مولانا آپ کے کیا پڑھے ہیں، ابھی تو آنکھوں کی بہت قسم باقی ہے، اس سے بھی آگے کی قسم ہے، اور وہ قسم بڑی عجیب ہے، بہت عجیب قسم ہے۔ وہ قسم صرف ظاہر نہیں دیکھتی، وہ قسم باطن دیکھتی ہے، باطن دیکھتی ہے۔ اب ٹھہرنا، تھوڑا سا سیریس ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا سا سیریس ہو جائیں تاکہ جوانوں کو جو مجھے میسج دینا وہ دے پاؤں۔ تو اب جو یہ سب سے بلند قسم ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ اس پہ تبصرے کے لیے مجھے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، یہ عام انسان کی آنکھیں ہیں، 200 سال تک دیکھ رہا ہے، یہ مدبر، عاقل، ہوشمند، زیرک کی آنکھیں ہیں، عالم کی آنکھیں ہیں، نسلوں تک دیکھ رہا ہے، یہ عارف کی آنکھیں ہیں، عرفان رکھنے والے کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے کس کی آنکھ ہوگی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، اس سے آگے ہم مومن کی آنکھیں۔ اور بڑا ہوئے قاضی قسم خدا کی پوری تسمجی صرف اس کی ادائیگی میں چلی جائے۔ اس سے آگے ہم مومن کی آنکھیں، اس سے آگے ہم مومن کی آنکھیں جو اپنے وقت کے امام کو دیکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں تمہیں کہاں لے آیا، واہ واہ میں واہ تمہیں کہاں لے آیا ہوں خدا کی قسم۔ آپ کا وقت کا امام کہتا ہے جب تم مکہ جاتے ہو، جب تم طواف کرتے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور فرق اتنا ہے کہ تم مجھے پہچان نہیں پاتے اور میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ تو یہ آنکھیں جب بلند ہوتی ہیں تو کسے دیکھنے لگتی ہیں؟ اپنے وقت کے امام کو دیکھنے لگتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان وقت کے امام کو۔ میرے پاس آنکھیں ہیں، میں دنیا اور دنیا کی دلکشی دیکھ سکتا ہوں، وہ وقت کے امام کو نہیں دیکھ سکتا، کیا فائدہ؟ میرے پاس آنکھیں ہیں، میں 200 سال دیکھ سکتا ہوں، اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ سکتا، کیا فائدہ؟ میرے پاس آنکھیں ہیں، میں نسلوں کو دیکھ سکتا ہوں، اپنے وقت کے مولا کو نہیں دیکھ سکتا، کیا فائدہ؟ تو کچھ چیزیں ضرور ہیں جو آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ضرور ہیں جو آنکھوں کو اندھا کرتی ہیں۔ محسوس کر پا رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو تمہیں کیا بڑھانا ہے؟ ان چیزوں کو بڑھانا ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہوں، ایسی روشنی
جس سے امام دکھتا ہو. امام خدا کی قسم ہم سب کہتے ہیں کہ مولا آ جائیے, تیاری نہیں ہے وہ تو چلو بہت بیسک بات ہے, آنکھیں بھی تو وہ نہیں ہے جو اسے دیکھ لیں. وہ دروازے پہ آ کے تقل بات کرے تو پتہ چل جائے کہ میرا مولا آ گیا ہے, یا دیکھ بھی لے تو کہہ سکے کہ مولا آنے میں دیر کیوں کر دی. آنکھیں نہیں ہے وہ جو دیکھے اور پہچان لیں. اگر وہ نہ بتائیں کہ میں کون ہوں تو خدا کی قسم دیکھنے والا بھی پہچان نہ سکے. بے شک بے شک اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اتار دو ممبر سے. بے شک بے شک سمجھ رہے ہو, آنکھوں کی ویلو اسی وقت ہے جب ہم اپنے امام کو دیکھ سکیں, بے شک بے شک وقت کے امام کو دیکھ سکیں. جب یہاں مجلس سے اٹھ کے جانا میرے جوانوں تو سوچنا میں کیا ایسا عمل کروں کہ میری آنکھیں اتنی بلند ہو جائیں, اتنی پاکیزہ ہو جائیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکیں. یہ ایک طلب ہے, ایک خواہش ہے, ایک طرف ہے, تم میں پیدا ہو جائے گی نا, پیدا ہوگی جس دن کہ ان آنکھوں سے میں اپنے امام کے چہرے کی زیارت کر لوں تو خدا کی قسم حرام کی طرف ہاتھ نہیں جائے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ, گناہ کی طرف پاؤں نہیں جائیں گے, اور جھوٹ کبھی زبان پہ نہیں آئے گا. درود پڑھیں محمد تو محسوس کیا آپ نے, اب اس سے بھی بڑی آنکھ ہے, اس سے بھی بڑی آنکھ ہے. وہ کیا ہے, میں زیادہ طویل نہیں کر رہا موضوع کو, وہ کیا ہے حضور. آئیے میں آپ کو واقعے کی طرف لے چلتا ہوں. کسی نے علی سے سوال کیا خدا کو دیکھا ہے کیا, خدا کو دیکھا ہے کیا؟ علی نے کیا جواب دیا, تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ علی ایسے کی عبادت کرے جسے دیکھا نہ ہو. کیا کہنے کیا کہنے, واہ 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 واہ, سمجھ رہے ہیں آپ, جو نسل دیکھے, واہ واہ واہ, جو نسل دیکھے, جو نسل سے آگے دیکھے, جو وقت کے امام کو دیکھے, یہ ولی اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں. مگر جو خود خدا کو دیکھے, اس کی آنکھیں کون سی آنکھیں ہیں؟ اب یہ بشر کی آنکھیں نہیں رہیں گی. اب ان آنکھوں کو دیکھا جائے گا تو کیا کہا جائے گا, یہ اپنی ذات اور وجود میں عین اللہ ہے. اب جب یہ بولے گا تو کیا کہا جائے گا, زبان نہیں بول رہی, لسان اللہ بول رہا ہے, وجود نہیں بول رہا, ولی اللہ بول رہا ہے, چہرہ نہیں مسکرا رہا, وجہ اللہ مسکرا رہا ہے. کیا کہنے, بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں میرے عزیزو. آنکھیں ہیں, انہیں بچا کے رکھو. آنکھیں ہیں, بڑا وقار ہے ان کا. دو عورتیں مکے میں بیٹھی ہوئی بات کر رہی تھی. ایک کہہ رہی تھی قرآن پڑھ لے, ایک کہہ رہی تھی قرآن پڑھ لے میں کعبہ کو دیکھ لے. میں دونوں کی باتیں سن رہا تھا. ایک نے کہا کعبے کو دیکھ لے, ایک نے کہا قرآن پڑھ لے. اس نے کہا اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھ لے, زیادہ ثواب ہے. اس نے کہا قرآن تو میں گھر میں ہی پڑھ لوں گی, کعبہ مجھے کہاں ملے گا. میں یہاں بیٹھ کے صرف اللہ کے گھر کو اپنے آنکھوں میں بھرنا چاہتی ہوں. محسوس کر پا رہے ہیں جیسے جیسے آپ کا عرفان بلند ہوتا ہے آپ کے اعمال الگ ہو جاتے ہیں. آنکھیں, اور جب آنکھیں خدا کو دیکھنے لگے تو بندہ بندہ نہیں رہتا, پھر بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے, اسد اللہ ہو جاتا ہے, بے شک بے شک, جنب اللہ ہو جاتا ہے, واہ واہ واہ, پھر بندہ علی بن جاتا ہے. علی کون, کہ شیعوں کے امام کو علی کہتے ہیں بس نہیں, کیا ملائکہ کے استاد کو ہی علی کہتے ہیں بس نہیں. علی اس طہارت کو کہتے ہیں جسے زمین سے اٹھا لیا جائے تو ساری دنیا نجس دکھائی دے. کیا کہہ رہے ہیں, خدا کی قسم, خدا کی قسم اگر تم نے,
علی اس روشنی کو کہتے ہیں جو اگر دنیا سے ہٹا لی جائے تو ساری دنیا اندھیری دکھائی کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ بے شک علی اس انسانیت کے بھرم کو کہتے ہیں، اس وجود کے کرم کو کہتے ہیں۔ نہیں جملے بدل رہا ہوں، پچھلی تقریر میں نے جملہ کہا تھا بھائی پوری دعوت میں جا رہا ہوں، علی کو سمجھیے گا، نزدیک آ کے سمجھیے گا۔ علی اس کریم کو کہتے ہیں جسے اگر اسلامی سماج سے ہٹا لو نا تو پورے مسلمان صرف ذلیل دکھائے گا۔ کیا کہنے واہ 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 اور بھیا پوری توجہ ساتھ خدا کی قسم سے درگاہوں میں پہنچانا کہ کل بنوشید نے بندے شریف میں علی کے دن یہ جملہ کا ضرور پہنچانا سارے مسلمانوں۔ واہ 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 سلامت رہو، سنیں میرے شیعہ سن کے بھائی سب مجھے سن رہے ہیں، جہاں تک جانا پہنچانا۔ دیکھو تین دوست جمع ہوئے، اپنی ذلت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ بہت سے دوست ہوتے ہیں نا شہر والے جو اپنے آپ کو کمینہ سمجھنا سے بس سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑا کمینہ ہو، سنا ہے نا تم نے؟ تو اب اس کمینے لفظ کو میں ذلیل میں تبدیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تین دوست جمع ہوئے، انہوں نے کہا ہم ذلیل ہیں، سننا آخری مجمع تک پوری توجہ چاہتا ہوں، ہم بہت ذلیل ہیں۔ تم نے ذلت کے لیے کیا کام کیا؟ ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی، اس نے اس عورت کو مارا، وہ گر گئی۔ دوسرے نے پھر مارا، پہلے نے کہا میں اس لیے ذلیل ہوں کہ میں نے اسے گرایا، دوسرے نے کہا میں اس لیے ذلیل ہوں تم سے زیادہ کہ میں نے اسے مارا پیٹا، تیسری نے کہا میں تم سے زیادہ ذلیل ہوں، کیوں؟ ارے اس لیے کہ وہ میری ماں تھی، میں چپ اور خاموش بیٹھا رہا۔ واہ اس کا مطلب کہ ماں کو تکلیف دی جا رہی ہے اور اگر کوئی خاموش بیٹھا ہے تو وہ ذلت کی انتہا پہ ہے۔ واہ 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 کاش میں اپنی قوم کو سمجھا پاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی ماں کو مار رہا ہے کوئی، وہ پہلے نمبر کا ذلیل، گرا رہا ہے وہ دوسرے نمبر کا، لیکن سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جس کی ماں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ بول نہیں رہا اور خاموش ہے۔ اب خاموشی کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟ کہاں بولنا چاہیے اور کہاں خاموش رہنا کمین پر کی سند ہے۔ جملہ کہوں ابھی تک تمہارا ذہن نہیں پہنچا، اب پہنچے گا۔ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، ارے کیا کہنے واہ 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 57 ملک میں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے فلسطین مارا جا رہا ہے، بچوں کو سبحان شہید اللہ، کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 57 ملک ہیں، تمہیں سمجھ میں آیا خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ واہ 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 تمہیں سمجھ میں آیا؟ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 20 تاریخیں نکال چکے ہو، روزے ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک جا رہے ہو، بھوکے رہ رہے ہو، بھوکوں کی بھوک سمجھ رہے ہو نا، پیاسوں کی پیاس سمجھ رہے ہو نا، عید کے دن عید بھی سمجھو گے۔ ان کا کیا جن کا گھر اٹھے گیا، والدین مارے گئے۔ سنو کلبہ شاید یہاں بول رہا ہے، وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن شیعت کہتا ہی اسے ہے کہ اگر کسی انسان کو بھی زخم لگے تو شیعت واہ 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 اس 57 ملک میں علی کا ایک ہی ملک ہے۔ کیا کہنے میں نے تو علی کو دن واہ 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 سلامت رہو، مل جل کے حیدری، سلامت رہو۔ زندہ باد اس 57 ملک میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور اتفاق سے اس کے رہبر کا نام بھی علی ہے۔ کیا کہنے ہے نا؟ رہبر کا نام بھی واہ علی واہ ہے۔ سارے خاموش رہے، سارے خاموش رہے مصلحت ادا کرنے کے لیے، وہ بولا عبادت ادا کرنے کے لیے۔ واہ سارے خاموش رہے کہ دوسرے کی نظر میں نہ گر جائیں، وہ بولا کہ خدا کی نظر میں نہ گر جائیں۔ سارے خاموش رہے کہ پیسہ نہ ختم ہو جائے،
وہ بولا کہ انسانیت نہ ختم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے ڈر کے چپ رہے. وہ بول کے کہتا ہے ارے بگاڑنے والا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. درود پڑھے محمد محسوس کر پا رہے عزیزو. کوئی نہیں بولا، صرف ہم نہیں بولے. کمال کی بات ہے بھائی. ایران کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اتنے مسلمان ہیں، سب کو چھوڑ دیجئے. ہمارا پڑوسی ملک ہے. روز صبح اذان ہوتی ہے، روز تکبیر بلند ہوتی ہے، روز مسجدوں میں نمازوں میں سبھیں لگتی ہوں گی. ہر دن مسلمان سے ملتا ہوگا، ہر دن گفتگو ہوتی ہوگی. انہیں ٹماٹر دکھائی دے رہا ہے، مسلمان نہیں دکھائی دے رہا. انہیں آلو اور سبزی دکھائی دے رہی ہے، مسلمان دکھائی نہیں دے رہا. ان کو اپنے گیرج کی دکان اور اندر پارکنگ میں گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، مسلمان نہیں دکھائی دے رہا. انہیں اپنے جیب کے پیسے دکھائی دے رہے ہیں، مسلمان نہیں دکھائی دے رہا. ان کی خود غرضیاں دکھ رہی ہیں، مسلمان نہیں دکھ رہا. ان کو اپنی قوم اور اپنا لیڈر دکھائی دے رہا، مسلمان نہیں دکھائی دے رہا. مسلمان پر اس کو دکھائی دے رہا ہے جس کو فلسطین دکھائی دے رہا ہے. فلسطین دکھائی دے رہا ہے. تمہارے یہ شیعوں کا اتہاس رہا ہے. ہم یوں ہی ڈائریکٹ فلسطین کا بات نہیں کر رہے. آسام میں بھی اگر کوئی بہاری مارا جا رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں. کرناٹکا میں بھی اگر کوئی اتر بھارتی مارا جا رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں. پنجاب میں بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں. مہاراشٹر گجرات میں بھی کسی کو مارا جا رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں. کشمیر میں بھی کسی کو مارا جا رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں. ہماری سرحدوں کے اندر مارا جائے یا سرحدوں کے باہر مارا جائے، اگر مظلوم ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور ظالم ہے تو خلاف. ہاں زور سے بولا کرو، ظالم ہے تو خلاف ہے. ظالم کے خلاف ہے قوم. تو ماتم کر کے پوری دنیا کو بتاتی ہے. جو ہاتھ سینے پر پڑتا ہے وہ کہتا ہے مظلوم کے ساتھ ہے، جو ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے وہ کہتا ہے ظالم کے. درود پڑھے محمد بس کرے عزیزان. چلتے ہیں اس ذات کی طرف جس کی روشنی میں اسلام روشن تر ہے. چلتے ہیں اس اسلام کی طرف، اس ذات کی طرف کہ جس نے اگر قانون نہ بنایا ہوتا اور قانون نہ بتایا ہوتا اور قانون پہ جی کے نہ دکھایا ہوتا اور سکھایا نہ ہوتا تو ہمیں لقمہ کھانا نہ آتا کہ ہمیں بائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. بے شک بے شک. سمجھ گئے؟ نیچر کو سمجھنا چاہیے. اسلام کوئی تعویذ نہیں ہے جسے بنا کے بازو میں باندھ لو گے تو مسلمان بن جاؤ گے. اسلام ایک کردار ہے، ایک کردار. اور اس کردار کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہے. ظلم کے خلاف ہے مطلب عدل کے ساتھ ہے. جو عدل کے ساتھ ہے اسی کا امام علی ہے. جو ظلم کے ساتھ ہے اس کا امام علی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ. الحمدللہ ہماری قوم عدل کو پسند کرتی ہے اور عدل کے ساتھ ہے. ہم کسی بھی قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے. عدل دیکھو کیسا عدل، عدل دیکھو خدا کی قسم. عدل کس نے مارا علی کو؟ ہاں زور سے نام بتایا کرے تو بچوں کو یاد بھی ہو جائے. ابن ملزم پہ لعنت بے شمار. ہاں لعنت بے شمار، بے شمار لعنت. تو صرف ایک بار مجلس سے مت بولا کرو، چلتے پھرتے بے شک بے شک کہیں جایا کرو، کہیں بیٹھا کرو، کام کیا کرو، لعنت بھیجا کرو. لعنتیں تمہاری روح کو طاہر بناتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شمار بے شمار بے شمار. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اس ذات کا نام علی، اس ذات کا نام علی.
عدل کو کتنا پسند کرتے تھے اور خود میں کیا عدل تھا اور خود کیا عدل تھے. اسے سمجھیے گا. بہت سینسیٹیو پوزیشن پہ میں اس وقت کھڑا ہوں. اگر قاتل کو اپنا وکیل بنانا ہو پورے عرب میں اپنے اس مقدمے کے لیے اور اپنے اس کیس کے لیے, اس جرم کے لیے جو اس نے کیا ہے, تو پورے عرب میں علی سے بہتر وکیل نہ تھا. بے شک بے میں شک اتنا بڑا جملہ آپ کے بے سامنے شک. کہا ہے واہ 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 کہ اس سے بڑا جملہ اب تک جو میں نے بولا کچھ نہیں تھا. کہ یہ جملہ واہ علی اس ذات کا نام ہے کہ قاتل بھی پورے عرب میں ڈھونڈے واہ واہ. تو اسے علی سے بڑا عادل نہ ملے, علی سے بڑا عادل نہ ملے. آپ کو پتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا عمومی طور پہ آپ ذاکرین سے سنتے ہیں, کبھی کبھی آدھا جملہ سنتے ہیں, پورا نہیں پتا ہوتا. تو آپ نے سنا ہوگا مولانا امام حسن سے کہا شربت دے دینا, یہی ہے نا. تو پورا واقعہ کیا ہے؟ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب زہر کا اثر بڑھنے لگا تو حکیم نے دودھ تعبیر کیا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے, شیر دیا جائے, دودھ پلایا جائے, اس سے زہر کا اثر کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دودھ پیتے پیتے اب پلٹ کے کہا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اگر اسے پیاس لگتی ہے اور یہ پانی چاہتا ہے تو اسے شربت پیش کیا جائے. اللہ اکبر. عدالتیں پھیلے عدالتیں, کرم پھیلے کرم. فخر کرو کہ تمہارا مولا علی ہے. بے شک بے شک. فخر کرو کہ تم ایسی قوم ہو کہ ٹھوکر زندگی میں 2 لگے پر 14 ایسے ہیں جنہیں تم پکار لو تو تمہاری پوری زندگی کے ٹھوکروں کو ختم کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فخر کرو. 10 کروڑ روپے جس کے اکاؤنٹ میں آ جائے اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے. سمجھ گئے؟ محسوس کر رہے ہو نہیں محسوس کر رہے ہو؟ بس اسٹینڈ میں دوڑنے والا, بس پہ بیٹھنے کے لیے, اور ایئرپورٹ میں چلنے والا, دونوں کے چلنے کے انداز الگ ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کا کانفیڈنس لیول الگ ہے. ٹھیک ہے. 10 کروڑ جیب میں آ جائے تو کانفیڈنس لیول بدل جاتا ہے, پوزیشن مل جائے کانفیڈنس لیول بدل جاتا ہے. ارے سنو, تمہارے اپنے خاندان میں اچانک کوئی ایس پی چن لیا جائے, آئی پی ایس کریک کر جائے, اور 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد ایس پی بن کے آ جائے تو وہ گھر میں سب سے زیادہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ میرا کوئی غلط نام استعمال نہ کرے, باہر ڈپارٹمنٹ میں میری بدنامی ہو جائے گی. سب سے زیادہ وہ اپنے خانوادے اور خاندان اور عزیزوں کے ان لوگوں کو کنارے رکھے گا جن کا کوئی بھروسہ نہیں. بتاؤ میں غلط بول رہا ہوں تو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نام کوئی غلط استعمال کرے. فخر کرو, ہاتھ پاک نہیں, زبان پاک نہیں, وجود پاک نہیں, لیکن جب بھی چاہتے ہو کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. سلامت رہو. بہت خوب صاحب. سبحان اللہ. سلامت جوانوں, جب تک کوثر سے وضو نہ کر لو علی کہنے کے حقدار نہیں ہوتے. سبحان اللہ. یہ اس کا کرم ہے, بے شک یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا کرم ہے بے شک بے شک. جو ہم اس کا نام لیتے رہتے ہیں, نام لیتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور کیا یقین ہے ہمیں اس ذات پر. ابھی پچھلی تقریر میں ایک جملہ ذہن میں آ گیا, میں نے کہہ دیا جوانوں کو بہت پسند آئے گا. تم کیا سمجھو گے علی کو؟ ارے جس کے پوتے کے نام پہ کپڑے کو پھاڑ کے 2 روپیہ ڈال کے اسی بام زمین کو ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں. ساتھ مل کے
कितना भरोसा करते होंगे। क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस अली की सीरत को समझो, गरीबों की मदद करो, गरीबों की वाह मदद वाह करो। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह किसी का खाओ मत, सुभान अल्लाह, हाँ, किसी का हक कसब मत करो। वाह 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 वाह। बताओ, मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, मेरे दूसरे बरादरान भी बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। बताओ, अगर तुम अपना हक खा रहे हो कोई मसला नहीं है, और तुम अगर पड़ोस का खा जाओ तो लानत है कि नहीं है ना? बनती है कि नहीं बनती है? बताओ भाई, अपना खा रहे हो, अल्लाह का शुक्र है, खूब खाओ, किसने रोका है? तुम्हारे दांत, तुम्हारी जबान, तुम्हारा हाजमा, जितना खा सकते हो खाओ, और कहीं पड़ोस का खाने लगो, अच्छी बात है क्या? लानत बनता है ना, बिल्कुल या नहीं? बताओ ना, हैं? पड़ोस का खा लिया, चलो किसी मुसलमान का खा लिया, अब तो और बनेगी ना। वाह किसी मोमिन का खा लिया, अब तो और बनेगी ना। किसी शहर के पेशनमाज का खा लिया, अब तो और बनेगी ना। किसी आलिम मुफ्ती का खा लिया, अब तो और बनेगी ना। किसी सहाबी ताबईन का खा लिया, अब तो और बनेगी ना। नबी के बिल्कुल करीबी का खा लिया, नबी के ज़हरा का खा लिया। क्या कह रहे, क्या कह रहे, वाह वाह वाह। मिलजुल के करो, बड़े मोहम्मद कि रोजा रखने में आदमी ज्यादा चार्ज देता है, खाना खा के आदमी जो है वो सुस्त हो जाता है। वाह वाह, देखिए, रोजे में इतनी ताकत है ना कि आपको पाकीज़ा कर देता है। और अली नाम उसी वक्त से आदमी पुकार पाता है जब सिस्टम पाक हो। सिस्टम पूरा पाकीज़ा हो रहा होगा, अली का नाम जोश से निकलेगा। सिस्टम में गड़बड़ी होगी, क्या कहना? आदमी नारा नहीं लगाएगा, लगाने वाले को भी पसंद नहीं करेगा। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम। आप सबको सलामत रखें, मौला सबको आबाद रखें। जिंदाबाद जिंदाबाद आपकी इबादत और ताअत को कबूल करें। जिंदाबाद, इलाही आमीन, रमजान में मांगी हुई हर दुआ को कबूल करें। इलाही आमीन, मौला अपने अमाल का कुछ हिस्सा हमें जरूर अता करे, इलाही आमीन। क्योंकि हमारे सज्जों में इतनी ताकत नहीं है जो एक तराजू में जन्नत हो और हमारे सज्जे हो तो हमारे सज्जों का बदला जन्नत हो सके। नहीं, हमारे वाह वाह, हमारे रुकू, हमारे क़याम, हमारे क़ऊद, हमारे खुजू, हमारे तिलावत, हमारे नियत, इनमें इतनी अज़मतें नहीं है भाई, इतना वक़ार नहीं है। रब आमिलना बिफ़ज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक, तेरे मामले में अल्लाह फजल से काम ले, अदल से काम न ले। तेरे सामने तो अंबिया भी नहीं खड़े हो सकते, हमारी क्या औकात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम नहीं खड़े हो सकते। अल्लाह तो तेरा करम शामिल हाल रहे, हमारी आंखें जिंदगी का ऐलान करें, अली के गम में आंसू निकाल कर। ये जो आंसू आंखों से निकलते हैं ये बताते हैं कि आंखें जिंदा हैं, इलाही आमीन, आंखें जिंदा वाह वाह हैं। और आंखें उनके लिए भी जिंदा हैं जिनके लिए ये आंखें खल्क हुई हैं। वो एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत सा शेर है, आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। चलो मैं तुम्हें करबला और करबला से पहले कूफे लेके चलता हूँ। हम सब मजलिस तमाम हो जाएगी, घर चले जाएंगे। गिरिया हो गया, मातम हो गया, नमाज हो गया, हम कल अपनी जिंदगी में लग जाएंगे। मगर आज ज़ैनब जब इफ्तार के लिए बैठी होगी तो बाप मौजूद है। आज उन्हें कुलसूम को बाप नहीं दिखाई दिए। आज अहले बैत के घराने में मातम का माहौल है। आज की कैफियत कैसी है? पंजे वालों, आप तो अपने मौला के चाहने वालों, पुरसा दो हुसैन को हुसैन के बाबा का, पुरसा दो। अगर रोने में कोई कमी हो गई हो मौला माफ करे,
बड़े आराम से पढ़ूंगा। अली की ताकत ये है कि 2 उंगलियों पे तेरे खैबर है। अली की ताकत ये है कि 2 उंगलियों पे तेरे खैबर है। तो अली की कैफियत देखना है, फिर इन 5 उंगलियों को देखो, जमीन मस्जिद में धसी हुई है, फिर अंदाज लगाओ जख्म कितना बड़ा होगा। अली ने अपनी उंगलियां जमीन मस्जिद में, अली की मुट्ठियों में खाक, और जो खाक मिला वो अपने सर पे डाला। मैं कहूँगा मौला खाके करबला नहीं, खाके मस्जिद कूफा है, अपने सर पे डाला, मगर हुसैन क्या करे? वहाँ सर पे एक जख्म नहीं है जिस पे इतने जख्म है कि बेटा बाप को नहीं पहचान पाया। कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शोहदा के। तो जुमले मसाइब पे सुन लो और मजलिस तमाम है, मैं कैसे बयान करूं? कुछ सर ऐसे हैं जिनके जख्मों को देखा भी नहीं जा सकता, इतने ज्यादा गहरे हैं, इतने ज्यादा गहरे हैं। तुम्हें पता है जब सर पे जख्म लगता है पहले जिल्द जुदा होती है, फिर हड्डी के टुकड़े जुदा होते हैं, और इस जख्म की आखिरी हैसियत यह है कि सर खुल जाता है। इस खुलने को महसूस करना। मैंने आलिम दीन से पूछा, अली के सर में जब जख्म लगी तो जख्म कितना बड़ा था? कहने लगे कल शेख जैसे बीच से कुरान खोल लिया था। पहला सर अली इब्न अबी तालिब का सर है, दूसरा सर अब्बास का सर है। आपको मालूम है जब अब्बास को गुर्ज लगा सर 2 हिस्सों में तकसीम है। तीसरा सर हुसैन की बहन ज़ैनब का सर है। जब उस पत्थर पे अपना सर रखा और उस पत्थर में अपने रुखसार रखा और पीछे से बेलचे से वार किया दुश्मन खुदा ने, तो बेलचे और पत्थर के दरमियान सर दब के रह गया। बस आखिरी जुमले और ज़ियारत कर लेना, मजलिस खत्म हो जाएगी। सैयद सज्जाद से किसी ने सवाल किया, मौला ये बता तेरे बाबा का सब्र बड़ा है तेरे दादा अली का सब्र बड़ा? और मेरे दादा का सब्र बड़ा। वो कहता मौला वो कैसे? तेरे भाई के सीने से बर्छी का फल तो तेरे बाबा ने निकाला, तेरे चचा के कटे हुए बाजू तो तेरे बाबा ने उठाया, फिर दादा का सब्र बड़ा कैसे हो गया? फरमाया मेरा बाबा नहीं चाहता था किसी की गर्दन उनके सामने कटे, इसलिए जब भी कोई शहीद आता उसे उठा के लाया जाता और खैमे में सजाया जाता। चंद सरों को छोड़ के हर शहीद का सर जिस्म पर मौजूद था, मगर शाम गरीबों के खैमे जल गए। जब खैमे जल गए तो बिल्ला शाह शोदा ज़रे आसमान आ गए। फिर यूं हुआ कि लैला के सामने अकबर की गर्दन काटी गई, फिर यूं हुआ कि फरवा के सामने कासिम की गर्दन काटी गई। मेरे दादा पे मेरे बाबा पे मुसीबत आई मगर जिंदगी के बाद आई। इंसाफ कर, मेरा दादा जिंदा था मेरी दादी की पसली तोड़, मेरा दादा जिंदा था मोहसिन शहीद हो गए, आग लगा दी गई। वालिया वाह